اور قرآن کریم کو نور مبین ماننے کے بعد اب ایک کھلا اعلان کیا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جو آدمی اللہ رب العزت کو مانے. اللہ رب العزت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی مانے, اللہ رب العزت کی صفات کو بھی مانے, جو صفات مخصوصہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو بھی مانے, ان صفات کے کسی کے اندر قطعاً نہ مانے, اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ مانے. وَاعْتَصَمُوا بِهِ ابن جریج فرماتے ہیں ای وَاعْتَصَمُوا بِالْقُرْآنِ جب ہم نے قرآن کریم تمہیں نور مبین بنا کر دیا ہے اللہ پر ایمان بھی لائیں اور پھر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ نتیجہ یہ نکلے گا ایک تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں رحمتن سے مراد جنت ہے. اللہ رب العزت ایمان باللہ کی برکت سے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. وَفَضْلٍ اور مزید کرم اور مزید مہربانی بھی عطا فرمائیں گے. یہ فضلن کیا ہے؟ اس کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت مزید درجات بلند فرمائیں گے, اور فضلن کا ایک معنی اس سے بھی بلند لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان باللہ کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے اور مزید اپنے کرم سے اللہ اپنا دیدار جنت میں اہل جنت کو عطا فرما دیں گے. جو انسان اللہ پر ایمان لائے اور بن دیکھے ایمان لائے اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اس کو جنت میں اپنا دیکھنے والا نعمت اور یہ دیدار بھی عطا فرما دیں گے. بغیر دیکھے معنی ہے اور انسان کی خواہش اور طلب بھی ہے, اللہ رب العزت اس خواہش کو بھی جنت کے اندر پورا فرما دیں گے جس کو فضلن سے تعبیر فرمایا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیں گے, رہنمائی فرما دیں گے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہدیہم بھی وہی چیز ہے ایمان اور عمل صالح, تو ایمان عمل صالح کا نام ہدایت ہے. تو پھر نئی بات کون سی ہے جو اللہ رب العزت نے یہدیہم میں یہ بات فرمائی؟ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ماضی ہے یہ سبب بنے گا ایمان عمل صالح مستقبل کا. گویا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک بار ایمان اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے, اس ایمان عمل صالح پر برقرار رہنا بھی ضروری ہے. اور اللہ رب العزت پر جو ایمان لاتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے یہدیہم الیہ صراطا مستقیما اللہ اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیتے ہیں, ایمان پہ قائم رکھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّا سَتَكُونُ فتنہ فتنے آنے والے ہیں. میں نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ فرمائیں ان فتنوں سے بچنے کا ہماری راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ایک لمبا اس کا جواب ارشاد فرمایا, جواب تو کافی طویل ہے, میں اس کے آخری جملے نقل کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی نے ہوا کلام اللہ, یہ فتنوں سے بچنے کا راستہ اللہ کا کلام ہے. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ هو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. فرمایا کہ کلام اللہ یہی صراط مستقیم ہے. اور اس کے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلام اللہ وہ ہے لا تلتبس بالالسنہ ولا تزغ به الاہواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اور آخری جملے جو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں فرمایا من قال بھی صدق جو قرآن کی بات کرے وہ سچ بولتا ہے. ومن عمل به اجر جو قرآن پہ عمل کرے اس کو اجر ملتا ہے. ومن حکم به عدل قرآن کے مطابق فیصلہ کرے تو عدل کرتا ہے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم اور جو قرآن کی دعوت دیتا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا یہی سبب ہے تو اللہ کی رحمت میں جانے کا, اللہ کے فضل میں جانے کا اور مزید صراط مستقیم ملنے کا. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جمیع ذات اور صفات کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. نورم مبینہ اور یہ سارا دیکھیں کتنا ربط اور بہترین جوڑ ہے کہ پیغمبر کو خدا نے برہان فرمایا, پھر قرآن کو نور مبین فرمایا,
معلوم ہوا کہ ہمیں رہنمائی بھی ملے گی پیغمبر کی ذات سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی صفات کے اعتبار سے نور تھے، اگر ہم بھی انہی باتوں کو اختیار کریں گے اور نورانی صفات کو اختیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت ہوگی اور برہان ہمارے شفیع بنیں گے، اور اللہ سے رحمت رب العالمین بن کے ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نورانی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ گھمن صاحب، برہان